رفا FM 102.2 اور پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو، ان کی سیرت کے اوپر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، اور یہ پروگرام اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو محض ہم جو ہے کہانی کے طور پر، قصے کے طور پر اور اس کے لیے نہ دیکھ سکے اور اس کو استعمال نہ کر سکے، بلکہ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ آج 1450 سال بعد بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ہمارے لیے جو نمونہ موجود ہے تو اس کو ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح سے اپنا سکتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت جو عرب کی صورتحال تھی اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، پھر وہاں عرب کے اس معاشرے کے اندر اہلی کتاب بھی موجود تھے، تعصب اور عصبیت کی بنیاد پر جو ہے لوگ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ چونکہ پروگرام میں ہم زمانی ترتیب کے لحاظ سے چل رہے ہیں تو اسی زمانی ترتیب سے ہم دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مستقل جو ہے وہ اس سیریز میں پروفیسر ڈاکٹر وقاص خان صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ ڈاکٹر وقاص صاحب جو ہے وہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کا جو شعبہ علوم اسلامیہ ہے اس کے سربراہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے، شجرہ نسب ہے، اس کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتا دیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے وہ کیا ہے؟ جزاک اللہ جی۔ اچھا، یہ بھی عرب کا کلچر تھا جی کہ سلسلہ نسب یاد بھی رکھتے تھے، اپنا بھی، اپنے والدین کا بھی، اور یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں کا بھی۔ صحیح۔ ہاں، تو اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ فی الحال جو نسب نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان تک تو آپ کہہ لیں کہ اتھینٹسٹی کے ساتھ یہ شجرہ نسب موجود ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد 4 نسلوں کے افراد کے نام عموماً مسنگ نظر آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، اور اس کے بعد پھر 4 کے بعد پھر وہ اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ شجرہ نسب ہے جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بات کی، یہ بتایا بھی جاتا ہے اور اس طرح سے کہ عرب جو ہے شجرہ نسب کے اوپر بہت زیادہ، اور وہ زبانی ان کو کہا جاتا ہے کہ یاد ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کے جو جانور ہے جس طرح گھوڑے اور اونٹ کہ ان کا بھی جو ہے ہاں وہ شجرہ نسب یاد رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے بتایا کہ اس کی بھی کوئی وجہ یا وہ تھی، تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ دیکھیے وہاں پر ایک جو ابھی آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ فیڈ کرانے کا جو کلچر تھا، اور کہ بچے کو شہر سے دور کسی گاؤں دیہات میں جہاں کی پرفضا جہاں مقام ہو وہاں پر بھیج دیا جاتا تھا، ایک کلچر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے بھیجا گیا تھا حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ تو اس طرح کی پروفیشنل خواتین ہوتی تھیں جو کہ بچوں کو آ کے اڈاپٹ کرتی تھیں، اور 2 سال 2.5 سال جو بھی ڈیوریشن ہوتا تھا اس میں لے جا کر فیڈ کرایا کرتی تھیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب پروفیشنل خواتین ہیں تو وہ کئی سارے بچوں کو فیڈ کراتی ہوں گی، مختلف اوقات میں کراتی ہوں گی، یعنی کہ 2 سال کا ایک ڈیوریشن میں فار ایگزامپل 4-5 بچوں کو لے گئیں، اور پھر اگلے 2.5 سال کے بعد پھر اگلے بچوں کو، تو وہ رضائی ماں بنتی جا رہی ہیں تمام بچوں کی، اور تمام بچے وہ پھر ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی بنتے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اب جب رضائی بہن بھائی اور رضائی ماں بنتے جا رہے ہیں تو پھر فقہی مسئلہ سامنے آئے گا، تو اس لیے ان کا ریکارڈ رکھنا یہ بہت ضروری تھا۔ ادروائز پھر وہ محرم اور نامحرم اور نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ رضائی بہن بھائی کا تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ وہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ وہ نسب نامہ ان کو پورا یاد رہتا تھا، اور یہ بھی یاد ہوتا تھا کہ کس نے کس کی رضاعت حاصل کی ہے۔ فار ایگزامپل حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فیڈ کرایا ہی کرایا ہے،
ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی. ہاں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں رضائی بھائی تھے. صحیح. تو اس لیے وہ نسب نامہ بڑا ضروری ہوا کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق وہ قریش کے خاندان سے تھا، تو اس کا پس منظر ذرا آپ وضاحت کر دیجئیں گے. قریش اس وقت عرب میں ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اور پھر اگر عرب کے جو مختلف برانچز شاخیں وغیرہ تھی تو وہ بھی آپ ہمارے سننے والوں کو. اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر ہم ٹائٹل دیں مکہ کے سیاسی حالات، وہ یہ جو ابھی ہم نے نسب نامہ پڑھا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے، بن ہاشم بن عبد مناف، یہ دادا کے دادا ہوئے عبد مناف، بن قصی، یہ جو دادا کے والد صاحب تھے، قصی ان کا نام تھا. اچھا، یہ میں کہتا ہوں کہ بڑے انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھے، مطلب یہ قصی جو ہے وہ انٹلیکچوئل تھے، گڈ گورننس ان کی تھی. اچھا. اور ان کو جب موقع ملا قریش کی لیڈرشپ میں تو انہوں نے قریش کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس قائم کر دیے تھے. اچھا. اور ان ڈپارٹمنٹس مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ جیسا ایک حکومت چلانے کے لیے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا، بالکل، تو اس طریقے کے انہوں نے مکہ کے اندر مختلف شعبے، مختلف ادارے قائم کر دیے. صحیح. مطلب مکہ کا جو یوں سمجھ لے کہ جو ریاست تھا اس وقت، اس ریاست کو چلانے کے لیے مختلف شعبہ جات قائم کر لیے تاکہ ترتیب سے اور نظم قائم ہو جائے. اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ قریش کے اندر جو ذیلی قبائل تھے، ان ذیلی قبائل کی ہر قبیلے کی ایک شعبے کی ذمہ داری دے دی. اچھا، کہ کوئی ناراض نہ ہو. ہاں، کوئی ناراض نہ ہو. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اسی شعبے میں اسی کا ذمہ دار پھر اس شعبے کو آگے سنبھالتا جاتا تھا. مطلب ایک وزیر بنا، فرض کریں ایک ایجوکیشن کا وزیر بنا یا ایک فورن منسٹری کا وزیر بنا، تو وہ پھر اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسی قبیلے کے والے اس کو آگے بڑھائیں گے، اس وزارت کو لیں گے. صحیح. ہاں، اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس قبیلے کو تجربہ ہو چکا ہوتا تھا، ان کے بڑوں نے کام کیا ہوتا تھا. صحیح. تو یہ مختلف قبائل میں مختلف آپ نے وزارتیں آسان لفظوں میں تقسیم کر دی. صحیح. تو اس میں مثال کے طور پر لوا ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی. اس وزارت کی ذمہ داری تھی کہ قبائلی علم بھی اس نے تھامنا ہوتا تھا، اور کعبے کے انتظامات اس وزارت کی ذمہ داری، خانہ کعبہ کے انتظامات. دارالندوہ ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اس کی بھی یہ ذمہ دار ہو کرتے تھے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بھی ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ بہترین سائیکیٹرسٹ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے. صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں اپنی حکومت قائم کی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلے کے پاس جو شعبہ ہوا کرتا تھا، اس قبیلے سے اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو اس مسلمان کو ریاست مدینہ میں اسی شعبے کی ذمہ داری دے دی، کیونکہ وہ تجربہ کار تھا. صحیح. تو اب اس شعبے کی مثال کے طور پہ لوا کی ہم نے مثال لی، تو اس کی ذمہ داری جو قبیلہ تھا بنی عبد الدار، اس قبیلے کا نام تھا. تو اس قبیلے سے تعلق تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کو ذمہ داری دی کہ علم ان کے پاس ہوا کرتا تھا. اسی طرح اس قبیلے کی ایک اور ذمہ داری جو اہم تھی وہ خانہ کعبہ کی نگرانی یا چابی آپ کہہ لیں خانہ کعبہ کی، ان کے پاس ہوا کرتی تھی. تو اس کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ڈاکٹر محمود غازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری بنو عبدالدار کے پاس تھی، تو اس وقت جو چابی تھی وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. صحیح. مکہ کے اندر. تو یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اب ہجرت کا حکم آ رہا ہے، حالات ایسے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے بات کی، عثمان سے کہا کہ عثمان مجھے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے دے دو، میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. تو عثمان نے منع کر دیا، مسلمان نہیں ہوئے تو اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان یاد رکھو، ایک دن آئے گا کہ جب خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور اس وقت میں جس کو چاہوں گا وہ چابیاں تھماؤں گا. تو عثمان نے کہا کہ یا تو اس وقت سارے قریش مر چکے ہوں گے یا پھر وہ قریش کی ذلت کا دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عثمان، وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا. تو وقت گزر گیا، ہجرت ہو گئی. ہجرت کے 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد. 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. پورا لشکر تھا، 10,000 کا تعداد تھی. بتوں کو گرایا، جاء الحق وزهق الباطل، وہ ساری تفصیل آتی ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار حضرت عباس، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ چاہتے تھے کہ اب یہ ذمہ داری ہمارے خاندان میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ عثمان یاد ہے ہماری کیا کنورسیشن ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، اچھی طریقے سے یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں دوبارہ عثمان کے ہاتھ میں پکڑائیں اور کہا کہ آئندہ بھی یہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، بنو عبدالدار میں، اور کوئی ظالم شخص ہوگا جو تم سے یہ چابی چھینے گا. مطلب یہ ہے کہ تجربہ کار تھے، اس شعبے کے ماہر تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری دوبارہ ان کے حوالے کر دی. ڈاکٹر صاحب محمود احمد غازی صاحب لکھتے ہیں کہ 1980s میں یا 81 میں غالباً ایک اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام ممالک سربراہ جو ذمہ داران تھے وہ انہوں نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کا وزٹ کیا جائے. صحیح. تو سب گئے، تو وہاں پر تھوڑا انتظار کرنا پڑا. دیکھا کہ ایک ویل چیئر پر ایک صاحب آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہے. انہوں نے آگے بڑھے، انہوں نے دروازہ کھولا، ایک ایک کر کے سب کو جانے دیا، اور پھر سب نے جب خانہ کعبہ وزٹ کیا سب کو نکالا، اپنے ہاتھ سے انہوں نے دروازہ بند کیا، تالا لگایا، دوبارہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے روانہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ جب کوئی بزرگ خاندان کا موجود نہیں تھا تو کسی بچے کے ہاتھ وہ چابی پکڑا کے بھیجا گیا اور بچے نے دروازہ کھول کے دوبارہ دروازہ بند کیا. لیکن وہ وقت ہے اور آج کا دن ہے، آج تک اس خاندان سے کسی نے چابی نہیں چھینی، کیونکہ آپ کے پاس ہے کوئی ظالم شخص ہوگا جو تم سے چابی چھینے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کے اس پہ مجھے کہ آج بھی یعنی ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ بھائیوں میں، بہنوں میں، تایا چچا یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے کہ آپ نے ادھر نہیں، آپ نے ادھر نہیں، تو پھر یہی صورتحال کا کئی دفعہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ چابیاں لے کے ان کے حوالے خود کرنا پڑتا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ ہمیں تھوڑا سا صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، تایا چاچا رشتہ داروں کے ساتھ، کہ کل کلا ہمیں وہ صورتحال، اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے جو عثمان کو اس وقت جو ہے وہ کرنا پڑا. ایک اور جملہ اس میں اگر اب یہ کہوں کہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کام کیا ہے. صحیح. اور اسی وجہ سے وہ نظام جو ہے وہ کامیاب ہوتا رہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اب ہم اگر بات کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے تاریخ میں، کتب میں کیا تفصیلات ہے؟ ولادت کے حوالے سے اصحاب الفیل والے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اور واقعہ بھی وہ تھا کہ ایک ابراہہ نامی بادشاہ نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. وہ بھی اصل میں ریئیکشن تھا، ریئیکٹیو اس کی اٹیمپٹ تھی. یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو بہت زیادہ ریئیکٹیو نہیں بنانا چاہیے. وہ ایک شخص تھا، اس نے اپنا وہاں پر یمن میں ایک گرجا بنانے کا ارادہ کیا کہ لوگ خانہ کعبہ وزٹ کرتے ہیں تو اس کے وزٹر یہاں پہ آ جائیں گے تعصب کی بنیاد پر. تو ایک مکہ سے ایک شخص گیا، وہاں پہ اس نے گندگی کر دی، تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھاؤں گا، اور وہاں سے نکلا اپنے لشکر کو لے کے. مشہور واقعہ ہے جس کو سورہ فیل میں جس کا تذکرہ ہے. تو عبد المطلب اس وقت قریش کو لیڈ کر رہے تھے. ان کے کچھ جانور اس نے پکڑ لیے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ میرے جانور چھوڑ دو. تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اچھا آپ کو اپنے جانوروں کی فکر ہے، میں تو اناؤنس کر کے آیا ہوں میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا کہ اللہ کے گھر کو گرانا ہے جس کے آپ متولی ہے، اس کی آپ کو فکر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جانور میرے ہیں، گھر اللہ کا ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. تو یہ کہہ کے وہ جانور لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے. پھر وہ تفصیل ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ آئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے ان پر، میں کہتا ہوں کہ یہ پہلا ڈرون حملہ ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ وہ جو الفاظ ہیں نا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. تو وہ نام اس پہ ہر پتھر پہ نام تھا، ٹارگٹ سمجھ لیں، ٹارگٹ سم لگی ہوئی تھی، سمجھ لیں. صحیح. وہ سم لگی ہوئی تھی، اس سم اس کو ٹریک کرتی تھی اس جانور کو، ہاتھی کو، اور وہ ڈائریکٹ جا کے اس پہ لگتا تھا، اور اس مردوں جو بھی لوگ تھے ان پہ لگتا تھا، اور وہ بھس بن کے رہ گئے. قرآن اس کے بارے میں جی بالکل. اس سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش کے بعد ہم پڑھتے بھی ہیں کہ یتیم حیثیت میں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور
پیدائش کی خوشی میں ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جی جی انہوں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا. پیدائش کے کچھ عرصہ حضرت آمنہ کے پاس ابتدائی دنوں میں رہے. اس کے بعد پھر ادر صاحب وہاں جانے سے قبل میں ایک دو چیزیں، جی ایک تو یہ کہ یہ جو فیل کے واقعے میں ایک کردار تھا ابو ریغال شاید کہ وہ جس نے اس کو لیڈ کیا تھا ابرہہ کو کہ آپ ہمارے گرجے کو یا ہمارا جو عبادت خانہ ہے اس کو تباہ نہ کریں اور ہم آپ کو اصل کعبہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک تو ہوتا، لیکن عبد المطلب جو جس طرح آپ نے ابو لہب کا بتا دیا کہ انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا، تو دادا بھی ظاہر سی بات ہے بہت خوش تھے، بہت خوش تھے. اور آگے تذکرہ بھی آتا ہے کہ جب دادا نے جو سپورٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے یتیم پوتے تھے، اس کی ایک حیثیت تھی اور اکلوتے تھے، مطلب یہ بھی تھا عبداللہ کے اور تو کوئی اولاد نہیں تھی. صحیح. تو دادا نے بہت سپورٹ کی، دادا نے بھی، چچا نے بھی، وہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا. صحیح. تو بہرحال حضرت آمنہ کے پاس 7 دن کہا جاتا ہے کہ رہے. اس کے بعد پھر وہ حلیمہ سعدیہ فیڈ کرانے کے لیے لے کے چلی گئیں. صحیح. اور لیکن یہ جو حلیمہ سعدیہ تشریف لے آئی وہاں پر، تو اس کا تھوڑا سا اگر تذکرہ ہو جائے. جی وہ ذرا حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں، حدیث کی کتاب میں ہے کہ پورے قافلے کے ساتھ وہ آئیں اور قحط کا زمانہ تھا. تو حلیمہ سعدیہ نے سارے بچے ان کے جو ساتھ تھے خواتین تھیں، انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا. تو اچھا آتے وقت بھی ان کی جو سواری تھی وہ بہت زیادہ سست تھی. تو سب ان کو تانے دیتے تھے کہ بھائی تمہاری ویسے لیٹ ہو رہا ہے، بہرحال جلدی کرو. تو ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، آخری آپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہوں نے صرف یہ سوچ کر لے لیا ہے کہ پھر لوگ کہیں گے تانے دیں گے، گود خالی ہوگا. اور پھر فائنینشلی ایشو بھی تھا نا. ہاں جی، اتنی دور آپ ٹریولنگ کر کے کچھ دیر تو سر نہیں سکتے، لیکن چلو نہ ہونے سے ہونا تو بہتر ہے. تو لیا لوگوں نے اس لیے نہیں تھا کہ یتیم تھے. بہرحال انہوں نے جب لیا تو پھر راستے بھر میں اندازہ ہو گیا، برکات نظر آنے لگیں. وہی سواری جو سب سے سلو تھی سب سے آگے بڑھ گئی، وہی بکری جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا وہ دودھ آنا شروع ہو گیا. بلکہ لوگ کہتے تھے وہاں جب واپس پہنچی اپنے علاقے میں کہ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں وہیں اپنے جانور چرایا کرو کہ شاید دودھ آ جائے. لیکن ان کیا برکات نظر آتی نہیں اور باقیوں کیا وہ چیز نہیں تھی. تو شوہر سے بھی انہوں نے بلکہ ڈسکس کیا کہ یہ تو کوئی غیر معمولی چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال 2 سال 2.5 سال تقریباً رکھنے کے بعد پھر وہ واپس لائیں حضرت آمنہ کے پاس اور پھر ان سے اجازت چاہیے کہ میں مزید اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے پھر اجازت دے دی. اچھا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کبھی سوچیں کہ حضرت آمنہ کا ایک ہی اولاد تھی اور ان کو 2.5 سال کے بعد پھر مزید ایکسٹینشن دے دی اور 5 سال تک کے تقریباً حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. تو میں سوچتا ہوں مطلب ایک ماں کیسے یہ جدا کر سکتی ہے، اور ایک جوان ماں جب اور پہلی اولاد. تو پھر میں تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ دیکھیے وجہ کیا ہوتی تھی فیڈ کرانے کی کہ اس کی آپ کہہ لیں آسان لفظوں میں اس کا بچے کا فیوچر بنانا ہوتا تھا. صحیح. فیوچر اس سینس میں کہ اس کی ایک تو لینگویج اچھی ہو جائے، زبان کی فصاحت و بلاغت، عرب کا جو اس طرح کے علاقوں میں اچھی زبان بولی جاتی تھی، اور دوسرا فزیکل اسٹرینتھ ہو جائے، فزیکل بہت مضبوط ہو جائے. تو پھر میں سوچا کہ ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، مطلب اپنے بچے کو آج کل ہم 2.5 سال میں 3 سال میں صبح سویرے اٹھاتے ہیں، سردی کے موسم میں اسکول بھیجتے ہیں صرف اسی لیے کہ اس کا فیوچر بن جائے، اچھے اس کی چیزیں ہو جائیں، وہ اچھی میدان میں آ جائے، لوگوں سے کمپیٹ کر سکے. تو حضرت آمنہ نے بھی پھر یہ سوچ کے بھیجا ہوگا. 5 سال کے بعد بہرحال پھر وہ ایک شق قمر کا واقعہ پیش آتا ہے. صحیح. اجر صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن بھی تھی، تو ان کے ساتھ آپ کا پھر رویہ اور اس بہن کے بھی تو کچھ تاثرات اس وقت تھے جب ان کے ساتھ وہ کھیلتے تھے، بکریاں چراتے تھے اور جنگل بیابان میں جاتے تھے، واپس آتے تھے. تو اس بہن نے بھی کچھ تاثرات بیان کیے. جی بس وہ شیما نام آتا ہے، لقب بھی کہتے ہیں یا نام بھی کہتے ہیں. صحیح. تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے. صحیح. اور جیسے بچپن گزرتا ہے تو اس سے ایک اور میسج بھی یہ ملتا ہے کہ بچوں کو بچہ رہنے دیا جانا چاہیے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بچپن میں تھے تو بچپن ہی تھا نا ان کا. تو آج ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہماری طرح بوڑھا ہو جائے اور سنجیدہ ہو جائے. تو بچہ اگر شرارت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے، تو بچہ نہیں ہے، کم از کم کھیلے گا نہیں. ہاں تو بچے کو کھیلنے دینا چاہیے، ان کو شرارتیں ہلکی پھلکی بدتمیز نہ ہو، شرارتیں تو کرتے رہنا چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے تنگ کیا شیما نے. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کلوز تھے کہ آپس میں کھیلتے بھی تھے, تنگ بھی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹ لیا, اور کہا جاتا ہے کندھے پہ کہیں کاٹا تھا. اچھا. تو وہ نشان بن گیا ہوگا. تو پھر بعد میں حنین کے قیدیوں میں یہ آئی تھیں شیما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانے, انہوں نے حوالہ دیا کہ میں شیما ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فل پروٹوکول دیا تھا ان کا, بلکہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنا کندھا بھی دکھایا کہ میں یہ کاٹنے کا نشان آپ کو یاد ہے. تو بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کلوز تھے, کھیلا کرتے تھے, باہر نکلتے تھے, بکریاں ساتھ چرایا کرتے تھے. تو بچوں کو بچہ ہی رہنے دینا چاہیے. ہم اتنا بھاری بھرکم, آج بھی آپ دیکھیں نا بچے کا بیگ کتنا ہوتا ہے, بچہ گرا پڑ رہا ہوتا ہے. تو بچے کو بہت ہم نے ان کا بچپن کو مشین بنا دیا ہے. تو مشین نہیں رہنا چاہیے, بچے کو نیچرل گروتھ ہونی چاہیے. صحیح. اچھا, جس طرح حلیمہ سعدیہ انہوں نے کچھ آبزرو کیا, اپنے شوہر سے ڈسکس کیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دودھ بکریوں میں, جہاں ہماری بکریاں جو ہے وہ جایا کرتی ہے چرنے کے لیے تو گھاس ہی گھاس. تو یہ بہن کو بھی کچھ اس طرح کا کوئی مشاہدہ ہوا تھا, یعنی جس نے آ کے اپنی ماں کو بتایا ہوگا کہ یار اس طرح کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں, وہ تو پوری فیملی فیل کر رہی تھی. صحیح. اور وہ ظاہر سی بات ہے جو قحط کا عالم تھا اس میں تو ان کے لیے ایک بڑی اچھی چیز تھی کہ یار یہ کوئی برکت ہی ہو رہی ہے نا, کوئی چیز جا تو نہیں رہی ہے. تو پوری فیملی اس بات کو فیل کرتی تھی کہ کوئی غیر معمولی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے. اور پھر یہی وجہ بنی کہ انہوں نے حلیمہ سعدیہ نے پھر آپ حضرت آمنہ سے ریکویسٹ کی کہ ان کو ایکسٹینشن دیں مزید. صحیح. تو اس کو ایک تو پوری فیملی اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ محسوس کر رہے تھے کہ کچھ ہے غیر معمولی طور پر جو رونما ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. جو ارد گرد کا معاشرہ تھا, لوگ تھے, کیا وہ بھی محسوس کر رہے تھے؟ وہ بھی ظاہر سی بات محسوس کر رہے تھے کہ ایک غربت کے ماحول میں جہاں پر بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے, تو یہ حلیمہ کی بکریاں کہاں سے آتی ہیں جو دودھ بھی ہوتا ہے. تو وہ بھی فیل کر رہے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک غیر معمولی چیز تھی, اور اس سے پہلے ایسا کچھ واقعہ پیش نہیں آیا تھا. صحیح. تو لوگ بس خوش بھی تھے اور حیران بھی تھے کہ کچھ تو ہے, کچھ غیر معمولی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج الحمدللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب سے لے کر جو ہے رضاعت تک اور اس کی رضائی بہن تک, اور پھر واپسی جو ان کی 5 سال دوبارہ جو ہے ان کو ماں کے حوالے کر دیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں کے حوالے کر دیا گیا تو ماں بھی کوئی 3-4 سالوں سے اپنے جو ہے وہاں نہیں گئی ہوئی تھی, میکے نہیں چلی گئی تھی. تو اب مرحلہ پھر یہ آتا ہے کہ ماں بچے کو لے کے میکے چلے جاتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ سفر اور اس سفر میں پھر کیا ہوا, اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اس کی کفالت کی ذمہ داریاں کس کس کے کندھوں پر آتی پڑی, اور پھر انہوں نے اس کفالت کی ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھایا. اور خود ان ہستیوں نے اس ہستی نے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ان کے کفالت کر رہے تھے ان کا طرز عمل, ان کا سلوک جو ہے وہ کیا تھا. کیونکہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی سبق ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر انویسٹ کر رہا ہے, ہمیں پال رہا ہے, ہمیں پروٹوکول دے رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی تو ان کو ریوارڈ میں کچھ دینا چاہیے. سامعین کرام, اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہیں گے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب. اپنے میزبان اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے گا اور آپ سنتے رہیے گا رفا 102.2.